حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں کے اندر ایک شخص کا واقعہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا خدا کی قسم فلاں بندے کو اللہ نہیں بخشے گا. اس نے یہ الفاظ بولے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کون شخص ایسا ہے جو میری قسم کھا کے میرے بندے کے بارے میں کہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا رب نے فرمایا کہ فلاں شخص جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا میں نے اس کو بخش دیا ہے اور جو کہہ رہا تھا میں نے اس کو عذاب کا مستحق بنا دیا. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا ایسا کہنے والا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا وہ شخص تو بخشا گیا, اس کی تو مغفرت ہو گئی, اس کو تو معافی مل گئی, مگر ایسا کہنے والا نار کا مستحق بن گیا, جہنم کا مستحق بن گیا. تو اس لحاظ سے جب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سامنے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف فرمانے والا ہے, رب تو معافی دینے کے لیے ہر وقت اس کی رحمت تیار ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تو صحیح, جیسے ہی وہ توبہ استغفار کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. شرائط میں نے پہلے عرض کی اور ایک آخری شرط, پہلی 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ توبہ کرنے والے کے اندر 6 چیزیں پائی جائیں. 6 چیزیں پائی جائیں گی تبھی اس کی توبہ قبول ہوگی. اگر 6 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر اس کی توبہ نہیں ہے, وہ توبہ جھوٹوں والی توبہ ہے. لیکن توبہ کب تک جائز ہے, کب تک توبہ قابل قبول ہے؟ مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے, اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک غرغرہ کی کیفیت نہ ہو جائے. اس کو ترمذی شریف کے اندر بھی اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. غرغرہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کا وہ آخری درجہ ہے جب جسم اور روح کا تعلق بالکل انقطاع ہونے والا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب غرغرہ جیسی آواز آ جاتی ہے, جب آخری سانسیں چل رہی ہے تو اس سے پہلے وہ توبہ کرے, غرغرے تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے. ہمارے پاس تو بھی ٹائم ہے, ہمارے پاس تو وقت ہے, ہر لمحہ اگلے لمحے کا کیا پتا. تو اس لیے جس کی جان اڑ جاتی ہے نا اس کے لیے یہ حدیث, تو جس کا سانس چل رہا ہے اس کے پاس تو ٹائم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے. نبی علیہ السلام کا فرمان سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس گناہ کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا دل پھر صاف ہو جاتا ہے, شیشے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے. جب وہ پہلا گناہ کر رہا تھا اس کے دل کے اندر ایک دھبا لگ گیا, ایک سیاہ دھبا لگا, گناہ کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ملی, اس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گناہ مٹا دیا. اتنا غفور الرحیم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, پھر گناہ کر لیتا ہے, وہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے. پھر وہ توبہ نہیں کرتا, پھر وہ گناہ کرتا ہے, وہ نقطہ زیادہ کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے, پھر وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں پھر قرآن اعلان فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو رب ذوالجلال نے فرمایا یوں ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر اس گناہ کا زنگ ہے جو وہ کر رہے تھے. یعنی رب ذوالجلال نے پھر اعلان فرما دیا کہ ان کے دل سیاہ کیوں ہوئے ہیں؟ فرمایا اس لیے ہوئے ہیں کہ اعلیٰ قلوبہم ما کانوا یکسبون, یہ جو کرتے رہے تھے, گناہ کرتے رہے تھے, ان گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کالے ہو گئے ہیں. اور اگر توبہ کر لی تو اس کا دل کا سیاہ نقطہ مٹ گیا, اور توبہ نہ کرے گا تو سارے کا سارا دل جو ہے گناہوں سے پرہیز ہو گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعلان فرماتا ہے ابن آدم جب تک تو مجھ سے گناہوں کی توبہ کرتا رہے گا,
جب تک تو مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا اور معافی مانگنے کے ساتھ امید رکھے گا کہ میں معاف کروں گا، یہ بھی ساتھ چیز ہے کہ جب تک تو مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا اور اس امید پر کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں تجھے بخشتا رہوں گا، تیری معافی طلب کرتا ہوں، تیری معافی کو قبول کرتا رہوں گا، تیرا استغفار قبول کرتا رہوں گا اور تجھے بخشوں گا۔ تو نے جو بھی برا کیا ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ رب نے فرمایا بس تو مجھ سے امید لگا کہ مجھ سے معافی طلب کرتا، استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تیرا گناہ کتنا بڑا تھا، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے، تیری برائی کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بس تو جب معافی مانگے گا میں تیری معافی کو قبول فرما کے تمہیں بخشوں۔ فرمایا ہے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے اور تو مجھ سے بخشش چاہے گا تو رب نے فرمایا میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کریمی کیا ہے، اس سے بڑھ کر رب اور کتنا کرم فرمائے۔ رب کے کرم کی تو انتہا ہی نہیں ہے، رب کی رحمت کی تو انتہا ہی نہیں ہے، وہ تو بار بار اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا اے ابن آدم اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہو اور تو میرے پاس بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہوا آئے، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے جب تو اپنی بھری ہوئی زمین کے ساتھ گناہوں کو لے کر آئے گا اور میری بارگاہ سے بھری ہوئی بخشش اور مغفرت لے کے جائے گا، فرمایا جس طرح تو گناہوں سے بھرا ہوا آئے گا میں تجھے وہ گناہوں سے پاک کر کے دور کر کے تجھے بخشش اور مغفرت سے بھر کر واپس بھیجوں گا۔ اتنا وہ غفور الرحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ اور رمضان مبارک کی آمد ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بھی کریں اور پہلے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔